عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ انسان وہ کسی عمل کے نتیجے میں اجر اور ثواب کا حقدار بنتا ہے۔ روزہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، مریض کی عیادت کریں گے یا غریب کی مدد کریں گے، مطلب عمل کے نتیجے میں خدا ثواب دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے ثواب نہیں دیتا۔ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اجر اور ثواب عمل کا ملتا ہے، چاہے وہ عمل ہاتھوں سے کریں، ٹھیک ہے جی، شیطان کو کنکریا مرنے کا ثواب ملتا ہے، آنکھوں سے کریں، قرآن کی تلاوت کریں، حافظ قرآن ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ قرآن دیکھ کے پڑھے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ حتیٰ یہ موبائل پر جو قرآن ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، یہ جلد والا یہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا زبانی سے اس کا ثواب زیادہ ہے، موبائل کے اندر اس کا ثواب جو ہے نا وہ زیادہ ہے، آنکھوں کا، یہ آنکھوں کا عمل ہے۔ اچھا جی، آنکھوں سے یعنی پیار و محبت اور احترام کی نگاہ سے والدین کو دیکھنے سے 100 حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں کے، والدین کو ایک آنکھ۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ دن میں 100 دفعہ دیکھے تو بھی اتنا بھی ملے گا؟ ہاں، کہا جتنی دفعہ دیکھو گے اتنی دفعہ جی 100 جو ہے نا وہ عمر کا آپ کو وہ ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح ہمیں تو نصیب نہیں ہے، جن کو نصیب ہوا سو ہوا، امیر المومنین کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، یا آنکھوں کی عبادت ہے، یہ قانون سے امیر المومنین کے فضائل کو سننا، یہ عمل کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل کا ثواب ملتا ہے، بشرطی کہ اس میں کھوٹ نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، ورنہ وہ پھر عین ممکن ہے وہی عمل شرک کے زمرے میں آئے۔ آنکھوں سے کوئی کام کرے، ہاتھ سے کوئی کام کرے، زبان سے کوئی کام کرے، زبان سے امیر المومنین کے فضائل کے جو ہے وہ انبار لگا دے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ خلوص سے نہ ہو تو پھر وہ پھر وبال جان ثابت ہوتا ہے، وہ وبال جان ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآنی آیات اور روایات، خصوصاً امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، بس وہ چونکہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے لہذا اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میرے اور آپ کے فہم سے بہت بالاتر ہے، بہت بالاتر ہے، یہ کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ایک روایت ہے، یہ ہم ایران عراق جنگ کے دوران ایران کے در دیوار پر یہ حدیث رسول ہم پڑھتے تھے، فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، لیکن کب تک یہ نیکیوں کی درجہ بندی ہوتی ہے؟ جب تک بندہ راہ خدا میں مارا نہ جائے۔ فَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بِرَّ فَوْقَهُ، راہ خدا میں شہید ہونے سے بڑھ کے اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب دیکھیں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، امر بالمعروف کے بارے میں بھی اس طرح کا جملہ موجود ہے، اور ابھی اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بِأَعْظَمَ دَرَجَةً مِّمَّنْ قَدَرَ فَأَفَّى، راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے کا جو اجر ہے، شہید ہونے والے کا جو اجر اور ثواب ہے، وہ گناہ کی قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرنے والے سے راہ خدا میں شہید ہونے والے کا اجر زیادہ نہیں ہے۔ کرتا کچھ نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ثواب صرف عمل کا نہیں ملتا، ایک لحاظ سے ہم اس کو گناہ کے ترک ہونے کو عمل
گردان سکتے ہیں، یعنی علمی زبان میں کہتے ہیں کہ غلط کام سے جو ہے نا نفس کو روکنا، یہ عمل ہے روکنا، کف النفس کہتے ہیں، کف النفس عمل کو روکنا، گناہ کو ترک کرنا یعنی نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو روکنا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو خیر علمی اس کا تجزیہ ہے نا، ورنہ کچھ نہ کریں اور بیٹھے رہیں تو بعض اوقات انسان کو راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے والے سے اس کا اجر جو ہے نا وہ زیادہ ملتا ہے، راہ خدا میں شہید ہونے والے سے۔ مشکل کام بھی تو ہے نا۔ اچھا، یہ دو آدمیوں کو جو ہے نا یہ واسطہ پڑ سکتا ہے، دو بندوں کو یہ واسطہ پڑ سکتا ہے کہ گناہ کی قدرت کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک وہ ہمارے عزیز اور عزیزہ طالبات جو کو ایجوکیشن کے جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی، ابھی وہ انہوں نے وہ بلڈ جو ہے نا ڈونیشن کا وہ پروگرام بنایا تھا، پچھلے سال بھی بلایا تھا مجھے، اس سال بھی بلایا تھا۔ ادھر جا کے کچھ میں نے باتیں کی، میں نے کہا کہ پھر آپ کو وہ ڈاکٹر بتائے گا کہ وہ خون دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا فائدہ ہوتا ہے۔ کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں، وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک حوض کا جو ہے نا وہ پرانا پانی جب باہر نکلتا ہے پھر نیا پانی جو ہے اس کے اندر وہ آتا ہے۔ میں نے کہا بہت سارے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے، میں اس کے کچھ روحانی فوائد جو ہے نا ایثار کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، اپنا خون کسی کو دینا یہ ایثار کے زمرے میں جو ہے نا وہ آتا ہے۔ اچھا، ادھر میں نے دیکھا ادھر کو ایجوکیشن ہے، ہاں، جہاں بالکل نیم عریان بچیاں ہیں وہاں فل حجاب میں بھی بچیاں موجود ہیں، بھئی وہ بھی یونیورسٹی کی طالبہ کہلاتی ہے اور وہ بھی یونیورسٹی کی۔ اچھا، اس میں جا کے یہ اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی ہے، حوالہ یاد ہے صاحب اس کو آپ کو، یہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومنات کو بھی کھلی آزادی نہیں ہے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، ان سے بھی کہیں کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ سامنے سے ایک بے پردہ خوبصورت خاتون آ رہی ہے اور دیکھیں تو سوائے خدا کے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، صرف خوف خدا کی وجہ سے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے سے زیادہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، مواقع ہے نا، مواقع۔ ادھر ہم مسجد امام صادق میں بیٹھے ہیں، ہمیں اس طرح کے خطرات لاحق نہیں ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتی ہے ہماری بہت ساری عزیز طلباء و طالبات پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ آپ کے ایئر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہے، کالجوں میں کو ایجوکیشن ہے۔ کالج لیول تو میرے خیال میں تقریباً وہ جو ہے نا طالبات کا الگ ان کا ہے، یونیورسٹی میں جا کے میرے خیال میں یعنی ہے صرف یونیورسٹی صرف بچیوں کا، ایک ہے فاطمہ جناح یونیورسٹی پنڈی میں، ہاں بہت صدقہ جاریہ ہوگا اگر واقعاً صرف جو ہے نا وہ لڑکوں کا الگ، ورنہ ہاں تو یہ اکثر جو یونیورسٹیاں ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی ہے آپ کا، لمز ہے، اسی طرح وہ کراچی کا جو ہے نا IBA ہے، ایئر ہے، ہاں بحریہ بھی یونیورسٹی ہے، بحریہ سب کو ایجوکیشن ہے۔ کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی طلباء اور طالبات جو ہے نا وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے، امیر المومنین کی فرمان پر عمل کر کے راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے والوں سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سیدھی بات امیر المومنین کا فرمان ہے، پتھر پر لکیر کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک یا دو واسطوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان، صاحب کرامت بن جاتا ہے آدمی سے۔ یہ روایت بھی ایک وہ، اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہو میں نے سنایا تھا، ان اکثر من يدخل من امتی يدخل به الامتی النار الاجوفان، روز قیامت میری امت میں جہنمیوں کی اکثریت دو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ میری امت میں سے دو قسم کے لوگوں کی، جہنمیوں کی اکثریت جو ہے
وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، الاجوفان، دو خالی جگہوں کو پر کرنے کی چکر میں میری امت کی اکثریت جو ہے جہنم میں جائے گی، ایک پیٹ اور دوسرا جنسی بے راہ روی۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، رشوت پیٹ کی خاطر، سود پیٹ کی خاطر، جھوٹ پیٹ کی خاطر۔ اب تجزیہ کریں، اکثر گناہوں کا سرچشمہ یا وجہ یہ پیٹ ہے۔ بندے کو مار 1000 روپے میں بندے کو مار دیتا ہے، بندے کو مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اور دوسرا وہ جنسی بے راہ روی۔ افراد کو جانتا ہوں کروڑوں کی پیشکش ہوتی ہے، کروڑوں روپے کی دفتر میں آپ کے ایک سائن کے نتیجے میں آپ کو 1 کروڑ روپے مل جاتا ہے۔ ہاں، جن کو واسطہ پڑتا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا ذاتی واقعہ ہمیں جو ہے نا وہ سنایا ہے، یہ خوف خدا کی وجہ سے 1 کروڑ جو ٹھکراتا ہے نا، اس کا اجر اور ثواب راہ خدا میں لڑکے شہید ہونے والے سے زیادہ ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ، ہاں یہ اچھا۔ ادھر آپ کہیں کہ آپ نے فرمایا ہے راہ خدا میں لڑکے شہید ہونے کا اجر اور ثواب گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ سے زیادہ جو بچانے والے سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یا برابر ہے یا پاک دامن کا ثواب زیادہ ہے نا۔ اسی میں فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، جو راہ خدا میں لڑتا ہے نا، اس سے یہ پاک دامن جو ہے نا وہ اپنا وہ کہاں فرمایا امیر المومنین نے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، فرشتوں کو عقل دی ہے، ان میں حیوانی خواہشات نہیں ہے، لڑنے بھیڑنے شادی بیاہ کے چکروں میں وہ نہیں پڑتے۔ حیوانات کو پیدا کیا ہے، اس میں خواہشات رکھی حیوانات والی، ان کو عقل نہیں دی ہے۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، انسان کو پیدا کر کے اس کو وہ عقل بھی دی ہے جو فرشتوں کو دے رکھی ہے، اور وہ خواہشات بھی دے رکھی ہے جو حیوانات میں ہیں۔ پھر فرمایا فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ، جس کی عقل خواہشات نفسانی پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ فیصلہ ہو گیا امیر المومنین کا، ہاں، اس کا اس سے زیادہ نہیں ہے بلکہ الٹ ہے، پاک دامن کا اجر راہ خدا میں شہید ہونے والے سے زیادہ ہے۔ اچھا، وہ امر بالمعروف نہی منکر کے بارے میں بھی ہے، وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفَثَةٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّ، راہ خدا میں جہاد سمیت جی تمام نیکیوں کی قیمت اور حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ لعاب دہن کے ذرات کی ہوتی ہے۔ یہ تو کلیئر کر کے ادھر امر بالمعروف یا یہ بہت سارے جو ہے نا وہ صاحب کرامت بن گئے ہیں لوگ۔ میں ابھی ایک تقریر سن رہا تھا ایرانی آغا مسعود عالی کی، غالباً رہبر معظم کے پاس بیٹھ کے خطاب کر رہے تھے، کرسی بیٹھ، آپ بھی سن رہے تھے، باقی بھی وہ اس کی بات کر رہے تھے۔ وہ جو رجب علی خیاط، وہ امامہ سر پر نہیں رکھتے تھے، ایک نیک آدمی تھے، نیک آدمی، چرچے ہیں اس کے کرامات کے، ایران کے اندر چرچے۔ اس سے پوچھا ہے آپ اس مقام تک جو ہے نا وہ کیسے پہنچے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اسی کے نتیجے میں ہے۔ ہاں، واقعہ پیش آیا تھا، ہاں، کمرے میں تھا، وہ بالکل جس طرح زلیخا نے حضرت یوسف کو پیشکش کی تھی نا، اسی طرح کا موقع پیش آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہی تلک قرآن میں الفاظ یہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کے لیے آمادہ ہوں۔ کہہ رہے تھے کہ میں نکل گیا اس کمرے سے، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ عنایات جو ہے نا وہ میرے شامل حال ہونا وہ شروع ہو گئی۔ اچھا جی، داستانیں ہیں، داستانیں اسی گناہ سے بچنے کے نتیجے میں نے پڑھا، بعض لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، وہ بٹھا کہتے ہیں نا جی، بٹھی لوہا، اس کے اندر جو ہے نا وہ گرم کر کے اس کو پگھلا دیتے ہیں، پھر باہر نکالتا ہتھوڑی سے مار کے
تیشہ بناتے ہیں، ہتھوڑی بناتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا بناتے ہیں. وہ ایک بندہ ایک چپٹر سا ہوتا ہے نا، وہ اس سے پکڑ کے نکالتے ہیں اور پھر ایک ہاتھ سے مارتے ہیں. وہ اسی جو ہے نا وہ کفگیر کے بجائے ہاتھ سے جو ہے نا وہ انگارے کی طرح لوہار کو نکالتا تھا، اور نکال کے جو ہے نا وہ کام کرتا تھا اسی سے. اس سے پوچھا گیا یہ کیا معجزہ ہے؟ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے یہ اسی دنیا آتش کیا دنیا کی آگ سے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہوا ہے، اسی پاک دامانی کے نتیجے میں. داستانیں ہیں، میں انشاءاللہ نا وہ تلاش کر کے آپ کو آئندہ انشاءاللہ وہ داستانیں سناؤں گا کہ یہ راہ خدا میں وہ خدا کے خوف سے گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو بچانے کے نتیجے میں انسان جو ہے نا روحانی طور پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ صغیر اور کبیرہ سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے.